راہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پر صوبائی وزیر میاں اسلم اور فردوس عاشق اعوان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا بجٹ ہوتا تھا صفائی کے حوالے سے وہ 72 کروڑ روپیہ ہوتا تھا۔ یہ 2001 کی بات کر رہا ہوں، پھر کرتے کرتے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم رہا 2009 تک، تو ٹوٹل بجٹ جو تھا وہ 105 کروڑ روپے تھا، ایک ارب 5 کروڑ روپیہ تھا۔ لیکن جب 2009 کے اندر دوسری حکومت آئی، 2008 کے اندر نون لیگ کی حکومت آئی، تو انہوں نے کوئی کمپنیاں بنانے کا سلسلہ کیا، تو اس میں سے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ایک بنائی گئی جو کہ 2010 میں بنائی گئی، اور اس پچھلی حکومت نے صفائی کا ٹھیکہ باہر والی کمپنیوں کو دینے کے لیے ایک ایگریمنٹ ڈرافٹ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے 2 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا، جو کہ آر ایف پی ریکویسٹ فار پرپوزل تھی، جو ٹینڈر سے پہلے ایک پبلش کی جاتی ہے، وہ اسپیشلی 2 کمپنیوں کے لیے ڈیزائن کی گئی۔ اس کے لیے کنسلٹنٹ بھی استنبول سے ہائر کیا گیا، اس نے ان کو کنسلٹنسی دی، اور جو صفائی 2009 میں 105 کروڑ روپے کی ہو رہی تھی، اچانک وہ صفائی 7 ارب تک پہنچ گئی، 700 کروڑ تک پہنچ گئی، اور پھر رفتہ رفتہ 2010 میں معاہدہ ہوا، 2010 سے ٹرانزیشن چلتے چلتے 2011 میں وہ تمام لاہور کی انہوں نے ٹیریٹری کو صفائی کے حوالے سے سنبھالا۔ فیروز پور روڈ کو درمیان اس کی سڑک کو لیتے ہوئے 2 کمپنیوں کو انہوں نے ایگریمنٹ کیے، ایک فیروز پور روڈ کے لیفٹ سائڈ اور ایک کو فیروز پور روڈ کے رائٹ سائڈ، ایک کو 131 یونین کونسل دی گئی اور ایک کو 127 یونین کونسل دی گئی۔ اب جو بجٹ تھا جو لاہور کا 1 ارب میں صفائی ہو رہی تھی، وہ ایک دم 7 ارب تک پہنچ گئی، اور 2018 تک یہی صفائی کا عمل 14 ارب تک پہنچ گیا، جس میں سپلیمنٹری گرانٹ جو ایکسٹرا دی جاتی رہی ہے خاص موقعوں کے اوپر، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 2 ایک چیزیں اور، $320 ملین کا 7 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا گیا، اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات کی گئی کہ 70% پیمنٹ ڈالر میں ہوگی، 70% اور 30% پیسوں میں ہوگی، یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ لاہور کے اندر جتنے بھی ملازمین مزید رکھے جائیں گے، وہ دو کمپنیاں بنائی گئیں، وہ ایک کمپنی کا نام تھا اسکل ہب اور ایک سلمان اینڈ کمپنی، دونوں کے ذریعے ان کمپنیوں کو ورک چارج کے اوپر ملازمین دینے کے لیے سب سے پہلے ان کے اوپر بندے وہ اس کو ہائر کرتے تھے ایک خاص اس کے پیکج کے اوپر، اور پھر اس کے بعد وہی بندے ادھر دیے جاتے تھے، اور یہاں پر یہ 2 کمپنیاں بنا کر ان کو پچھلے 7 سالوں میں 8 سالوں میں کروڑوں روپے کی شکل میں، اربوں روپے کی شکل میں اس کو بھی نوازا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے نہیں ملتا کہ اس طرح سے صفائی کے لیے لوگوں کی جیبوں کی صفائی کی گئی، عوام کے خزانے کی صفائی کی گئی، اور یہ آپ کو گند دیکھیں، میں لاجک کے ساتھ بات کروں گا آپ کے ساتھ، میں لاہور کا ایک شہری ہوں، آپ بھی لاہور کے شہری ہیں، لاہور کی صفائی میری بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی آپ کی ذمہ داری ہے، حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ لیکن انہوں نے اس ایگریمنٹ کے اندر جو موٹے موٹے پوائنٹ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، پھر میں آخر پر دوسرے پوائنٹ کی طرف آؤں گا۔ انہوں نے یہ کہا، جو آر ایف پی تھا، ریکویسٹ فار پرپوزل تھی، کہ جب آپ وہ کمپنیاں، دونوں کمپنیاں جب معاہدہ ختم ہوگا تو مشینری جو ہینڈ اوور کریں گی ایل ڈبلیو ایم سی کو، وہ ساری کی ساری ایل ڈبلیو ایم سی کی ملکیت ہوگی۔ آر ایف پی کے اندر یہ تھا، لیکن جب اس کو ایگریمنٹ معاہدے کی شکل دی گئی، فائنل ڈاکومنٹ کی شکل دی گئی،
तो हुकूमती नुमाइंदों ने RFP के अंदर चेंज कर दिए एक जुमले के अंदर, और इंग्लिश के लफ्ज आगे पीछे कर दिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। हुकूमत, पिछली हुकूमत ने मिली भगत से उनके साथ मिलकर कि जब वो जाएंगे मशीनरी उनकी मिल्कियत होगी। आपको पता है जो टेंडर का जो पेज होता है, जो एग्रीमेंट होता है, टेंडर का जो पेपर होता है, जो पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में टेंडर किया जाता है, उसके ऊपर बिड आती है। अगर उसके ऊपर से इन्होंने वो चीजें जब फाइनल मुआहिदा करने लगे तो वो चीजें मिटा दी। सो यहां पर जो आप गंद देख रहे थे कि जो उन्होंने मशीनरी वापस LWMC को करनी थी, उन्होंने बुनियाद बनाया उस एग्रीमेंट को कि हमारा तो एग्रीमेंट हुकूमत के साथ ये हुआ है, जबकि वो एग्रीमेंट नहीं था। अगर हम इसे दूसरी जगह पर भी लेकर जाते कि जहां पर थर्ड पार्टी के जरिए हमने हमारा आपस में अगर कोई मसला हो जाता तो उसके जरिए कराएंगे, तो RFP के अंदर जो शराइत थी वही प्रिवेल करती है। इस वजह से मशीनरी जो है वो LWMC ने अपने कब्जे में ली। मैं ये समझता हूं कि अब वो मशीनरी 35% ऑपरेशनल है, 65% वो नॉन ऑपरेशनल है, आउट ऑफ ऑर्डर है। वो आउट ऑफ ऑर्डर मशीनरी को हम बहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं स्टेप वाइज। कुछ प्राइवेट सेक्टर से हमने मिलके अभी कुछ ट्रांसपोर्ट ली है, उसको ले रहे हैं, और उसके जरिए हम लाहौर से जितना भी गार्बेज है उसको उठा रहे हैं। और इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर था कि 3800 टन वेस्ट लाहौर की उस वक्त हो रही थी, कब? 2010 में, और इन्होंने कहा कि हम 4800 उठाएंगे। ये भी फायदा उठाते रहे। और वेस्ट कैसे उठाते थे? वेस्ट कट्ठी की, ओपन हाइडेंट जो पानी वाला होता है वासा का, उसके नीचे ट्रक खड़ा किया और उसको भारी किया, और जाके उस कंडे के ऊपर, उस वेइंग ब्रिज के ऊपर खड़ा करके उसका वेट ज्यादा किया और वहां पर लिख लिया, और वहां पर अपने बंदे बिठाए हुए थे। ये मैं वो बातें नहीं कर रहा कि मैं अपने पास से घड़ के, ये फोरेंसिक रिपोर्टें हैं जो हमने आके ऑडिट करवाया है। उस ऑडिट के अंदर इनकी ये चोरियां हैं। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे, ये अपनी जेब से मुखलिस थे। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे, ये उस कंपनी में जो पीछे जाके तरक्की में देखा जाए तो पता चलेगा कौन निकलता है। उस फोरेंसिक ऑडिट के अंदर ये दूसरी चीजें आप देखें, मैकेनिकल स्वीपर के लाहौर की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल स्वीपर साफ करेगा, बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर ट्रैकर नहीं लगाया हुआ था, प्राइवेट गाड़ी में ट्रैकर लगा के तो उसके जरिए चार्ज किया जाता था पर किलोमीटर। ये है फोरेंसिक ऑडिट। कहां गई इनकी ईमानदारी? जो कहते हैं हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। हम कौन कहता आपने एक धेले की करप्शन की? हम तो नहीं कहते। हम तो कहते हैं आपने अरबों खरबों की है। धेला तो खत्म हो गया। धेला तो आपकी पैदाइश से पहले का शायद एक सिक्का होता था धेला। अगली बात, डीजी ऑडिट ने कहा कि 7 अरब रुपया इनसे वापस लिया जाए। मैं नहीं कह रहा, वो फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है। 7 अरब रुपया जो हमने इनके पैसे रोके थे थोड़े थोड़े कंपनियों के, इस वजह से ताकि हम इनको रिकवर करें, जो मंथली हम इनको पैसे देते थे, ताकि वो एक ऑडिट पैरा बना हुआ है। उस ऑडिट पैरे के अंदर उन्होंने चीजें बता दी कि ये कैसे करते रहे। फिर इसके साथ एक और चीज कि उस एग्रीमेंट के अंदर यह लिखा हुआ था कि जो लेबर है, सैनिटरी वर्कर है, उनका यूनिफॉर्म, उनका खाना, उनकी हेल्थ ये करके देंगे। उस एग्रीमेंट के अंदर था। अब मुझे बात बताएं, ये तमाम चीजें उन तक पहुंचती रही हैं? वो पैसे किधर गए? क्योंकि उन कंपनियों के साथ पिछली हुकूमत की मिली भगत थी, वो करते रहे। और इन्होंने उस कंपनी के जरिए, और जो वर्कर 2 कंपनियों के जरिए भर्ती किए थे, उनके जरिए हुकूमत को जिच करते रहे इनका सफाई का ऑपरेशन नाकाम हो जाए, क्योंकि बंदे इन्होंने भर्ती किए हुए थे। और एक जो वो हब, स्किल हब वाले 1000 बंदा उन्होंने दिया हुआ था, सलमान एंड को ने 1000 उन्होंने दिया हुआ था, और फील्ड में नहीं है। और एक बंदे की तनख्वाह 21,500 कम से कम है, और 2000 बंदों को महीने का ये भी चूना हुकूमत को लगा है।
یہ تمام چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ آپ خود دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے انہوں نے معاملہ یہ کیا کہ صفائی ان کے ذریعے خراب کروائی جائے, کیونکہ سارا بھرتی تو انہوں نے کیا ہوا تھا. اب گلی محلے کا کوڑا اٹھا کے کبھی ہوا ہے کہ وہاں پر ایک ٹرالی پڑی ہے اس میں نہ ڈالے, وہ اٹھا کے مین روڈ کے جو درمیان والا ڈیوائیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ دیا جائے, سجا دیا جائے, اور پوری طرح سجایا انہوں نے. یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ واپس آ جائیں. اور صفائی نصف ایمان ہے ہمارا, اگر ہم اپنی صفائی نہیں کر سکے پاکستانی تو وہ ترکیوں نے آگے ہماری صفائی کرنی ہے. کیا یہاں پر اتنی کیپیسٹی کی کوئی کمپنی نہیں ہے؟ کیا 2009 سے پہلے لاہور میں صفائی نہیں ہوتی تھی؟ 1 ارب میں نہیں ہوتی تھی؟ اب 14 ارب میں آپ صفائی کر رہے ہیں, اور آپ نے ان کے ذریعے سسٹم خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اب آ جاتے ہیں اگلی بات کہ جو ٹارگٹ وزیر اعلیٰ پنجاب نے دیا ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو, اور تھوڑی ذمہ داری مجھے دی ہے کہ میں نے ان کو مانیٹر کرنا ہے. 2 جنوری کو ٹوٹل گاربیج, ٹوٹل ویسٹ ہمارے پاس 25,000 ٹن تھی. 2 جنوری 25,000 ٹن کو اٹھانا, اور روزانہ جو آپ کا تقریباً 4,500 سے 5,000 ٹن پیدا ہوتا ہے وہ بھی ساتھ جمع کرتے رہیں. گاڑیاں آپ کی 65% خراب, 35% مشینری, اور بیک لاگ جو ہے وہ 25,000 تھا. آج کے دن تک, آج ابھی ٹائم تک وہ بیک لاگ جو ہے وہ تقریباً ہمارے پاس 1,200-1,300 ٹن رہ گئے, جو کہ کل اس وقت تک, کل رات تک, ہم انشاءاللہ ویسے تو صبح تک ہے لیکن میں رات تک کا ٹائم احتیاطاً کہہ رہا ہوں کہ ہم جو پچھلا بیک لاگ ہے اس کو زیرو کر دیں گے. اب روزانہ تو 4-5 ہزار جو آپ کا گاربیج یہاں پر اکٹھا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, اور وہ ہونا ہے تو وہ متعلقہ لینڈ فل سائٹ پر جانا ہے. لینڈ فل سائٹ بھی ایک آپ کو میں تھوڑی سی سٹوری بتا دیتا ہوں. اس ایگریمنٹ کے اندر ڈمپنگ سٹیشن سے انہوں نے کہا کہ لینڈ فل سائٹ ہم بنائیں گے. دونوں میں فرق ہے. ڈمپنگ سٹیشن کا مطلب ہے اکٹھا کرو ادھر ڈمپ کر دو. لینڈ فل سائٹ کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق وہاں پر زیرو ویسٹ کریں گے, اس میں سے سیگریگیشن کریں گے, چیزیں علیحدہ کریں گے, اور ایسی چیزیں زمین میں دفن کریں گے جو ڈیزالو ہو جائیں گی, ساری ختم ہو جائیں گی, اور باقی چیزیں علیحدہ کر لیں گے. وہ نہیں ہوئی. پھر اس کمپنی کا مقصد کیا تھا؟ صرف پیسے اکٹھے کرنا. ہم کل شام تک انشاءاللہ وہ زیرو کر دیں گے. آپ کو 85% میں ابھی بھی, کیونکہ اس پریس کانفرنس کے بعد آپ سے میں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ جدھر جدھر آپ کہیں گے ادھر ادھر میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں. پورے لاہور میں آپ جدھر لے جائیں گے میں ادھر جاؤں گا. جہاں آپ کہیں گے گاڑی لے کے جاؤ میں ادھر جاؤں گا. آپ مجھے دکھائیں کہ یہاں پر یہ چیز باقی رہ گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے 100% ابھی مکمل کر لیا ہے. میرا ابھی 10% کام ہونا, جو کل تک ہونا ہے وہ باقی ہے. لیکن آپ مجھے لے کر جائیں, مجھے بتائیں, ہماری رہنمائی کریں. ہم انشاءاللہ تعالی لاہوری ہیں, ہم نے اپنے شہر کو خوبصورت کرنا ہے. اس کے علاوہ بھی جو معاملات ہیں لاہور کے حوالے سے, جو وزیر اعلیٰ صاحب نے آج مجھے مزید کہا کہ یہ معاملات کر رہے ہیں, وہ انشاءاللہ شام کو میری کچھ 6 بجے میٹنگ ہے آپریشنل ہیڈ کے ساتھ, وہ بھی کر کے لاہور کو مزید خوبصورتی کے لیے, لاہور میں بہتری کے لیے آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور جہاں بھی آپ کو ویسٹ کے حوالے سے جو بھی چیز ہے آپ مجھے ضرور بتائیں. اور میرے ساتھ آپ کا وزٹ آج ڈیو ہے. میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.